رہتا ہے کہ کیا پتا کہاں کیسا وقت گزرا، لیکن کم سے کم اس فرش اعضاء پہ آنے کے بعد یقین رہتا ہے ایک ایک لمحہ اور ہماری ایک ایک سانس عبادت میں گزر رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بہرحال تو کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی نے فرمایا بابا جان آئے اور انہوں نے مجھ سے چادر اڑھانے کے لیے کہا، میں نے چادر اڑھا دی۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طریقے سے چمکنے لگا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني واستمرت فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك نام تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله هل تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي نعم قد أذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الكساء۔ ماشاءاللہ آپ حدیث کساء کا ذوق رکھنے والے ہیں، حدیث کساء سے محبت کرنے والے، حدیث کساء کی تلاوت کرنے والے۔ یہاں میں نے دیکھا مجلس کے پہلے حدیث کساء لگی ہوتی ہے، آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک دو مجلس کے بعد کچھ ایسا مرحلہ انشاءاللہ آئے گا حدیث کساء کی روایت میں کہ آپ سب وجد میں آ جائیں گے، سب محظوظ ہوں گے۔ لیکن ابتدائی دور میں بھی کچھ لفظوں کی تشریح کرتے ہوئے مجھے آج اور کل کی مجلس میں چلنا ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ بابا کو جب میں نے چادر اڑھا دیا تو تھوڑی دیر کے بعد حسن آئے، اور حسن نے آنے کے بعد مجھے سلام کیا، اور سلام کا جواب جب میں نے دے دیا تو کہتے ہیں مادر گرامی میں آپ کے پاس سے لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں آپ کے پاس سے ایک پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے نانا یہی موجود ہے، یہی موجود ہے۔ عزیزان گرامی، آگے آپ سنیں گے کہ یہی لفظ امام حسن کے والا لفظ جو امام حسن نے جو جملہ استعمال کیا، وہی لفظ استعمال کیا امام حسین نے بھی اور امام امیر المومنین نے بھی، حضرت علیہ السلام نے بھی پیغمبر اکرم کے لیے۔ یعنی ان تینوں نے کہا کہ آپ کے پاس سے رسول اکرم کی پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مشام صحیح ہو تو رسول کے پاس سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم میری بات کہاں تک پہنچی، آپ کے ذہنوں میں تاریخ کے کچھ منظر ہوں گے۔ اپنے اپنے مشام کی بات ہے۔ دیکھیے سورج نکلتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، سب کو روشنی اچھی ہوتی ہے، مگر ایک نااہل جانور ایسا بھی ہوتا ہے جس کو سورج کی روشنی بری لگتی ہے۔ تو خرابی سورج کی روشنی میں نہیں ہے، اس کی بصارت میں، اس کی بینائی میں ہے۔ رسول اکرم تو خوشبودار ہیں، اب کسی کا وجود ہی بدبودار ہو تو الگ بات ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اس سے زیادہ واضح زمین میں اپنی بات نہیں پہنچا سکتا ہوں، آپ کے ذہن میں تاریخ کا وہ منظر ہوگا۔ عزیزان گرامی، کہا آپ کے پاس سے پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے نانا ہے۔ کہا ہاں تمہارے نانا، وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی واستمرت فؤادی، تم پہ بھی میرا سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ دونوں کے لفظوں پہ غور کیجئے گا، جناب فاطمہ نے حسن اور حسین کے جواب میں کیا کہا ہے، اور پیغمبر اکرم نے حسن اور حسین کے جواب میں کیا کہا۔ وعلیکم السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی واستمرت فؤادی، گفتگو کا انداز دیکھیں، تم پہ بھی میرا سلام ہو اے میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے میوے دل، میرے میوے جگر، سمرت فؤادی۔ ہاں تمہارے نانا جان چادر کے نیچے ہیں۔ امام حسن چادر کے پاس گئے اور سلام کیا کہ نانا جان
آپ کو میرا سلام ہو۔ پہلے نانا کہا السلام علیکہ یا جدہ، پھر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ۔ آپ پر میرا سلام ہو اے نانا جان، اے رسول خدا اور اے مختار الہی، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام حسن کے سلام کے جواب میں پیغمبر فرماتے ہیں علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، تم پر بھی میرا سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کوثر کے مالک، اے صاحب حوض کوثر۔ عزیزان گرامی، ساقی کوثر مولا کا بھی لقب ہے اور مقسم جنت حضرت علی کا بھی لقب ہے، قسم النار والجنہ، لیکن یہ دونوں چیزیں ان کے بیٹوں میں بھی آئی ہیں میراث کے طور پہ۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، اے میرے حوض کوثر کے مالک، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ میں ان لفظوں کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، مگر مجھے 2 جملے مکمل کرنے دی حدیث کے ساتھ۔ میں نے اجازت دی۔ امام حسن نجات پانے کے بعد چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ بیوی فرماتی ہے فما كانت الا السادم فاذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ۔ وہی جملہ، وہی داستانیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا، چھوٹا بیٹا حسین آیا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا اور حسین سے بھی وہی جملہ کہا۔ جناب فاطمہ نے وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، تم پر بھی میرا سلام اے میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے میوہ جگر۔ کہا کہ میں آپ کے پاس سے پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آواز دی ہاں تمہارے نانا جان اور تمہارے بھائی جان یہ دونوں چادر کے نیچے آرام فرما ہے۔ امام حسین گئے اور جانے کے بعد جو حسن نے کہا تھا وہی جملہ کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، هل تعذر لی ان ادخل معکم تحت الکساء، کیا اجازت دیتے ہیں نانا جان کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی نے اب جواب سلام میں انداز وہی رکھا، ایک لفظ بدل دیا وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، تم پہ بھی میرا سلام اے میرے بیٹے اور اے شافع امت، میری امت کی شفاعت کرنے والے، تم پہ بھی میرا سلام ہو۔ جواب سلام دے کر اجازت دی، حسین چادر میں داخل ہو گئے۔ اب دونوں کے انداز کو دیکھیے گا، یہاں سے ہم کو ایک درس لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ایک فضیلت کا گوشہ ہے جو پیغمبر کے جواب میں چھپا ہے، ایک نصیحت کا پہلو ہے جو جناب فاطمہ کے جواب میں چھپا ہوا ہے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں سے جناب فاطمہ نے ایک ہی جیسا جملہ کہا وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، تم پہ بھی میرا سلام اے میرے بیٹے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور اے میرے میوہ جگر، میرے دل کے ٹکڑے، میرے میوہ دل۔ عزیزان گرامی، 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ نے کائنات کے سارے پیرنٹس کو، والدین کو ایک درس دیا کہ اپنی اولاد سے باتیں کیسے کرنا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اپنی اولاد سے باتیں کیسے کرنا ہے؟ اپنی اولاد سے محبت سے گفتگو کرو، پیار سے گفتگو کرو، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، ناراضگی اور خشونت کے ساتھ نہیں، لہجے میں تندی کے ساتھ نہیں۔ البتہ کبھی تربیت کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نارملی اپنے بچوں سے جب بات کرو تو پیار سے، الفاظ اچھے استعمال ہوں، بچوں کو محسوس ہو کہ ان سے بات کیسے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے تم بات کرو گے ویسے وہ سیکھیں گے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جیسے پیرنٹس اپنے بچوں سے بات کریں گے وہی انداز بچے سیکھتے ہیں۔ جو انداز والدین کا ہوتا ہے، جو ورڈنگ والدین کی ہوتی ہے، جو الفاظ والدین کے ہوتے ہیں، وہی بچے بے نہیں سیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب اگر معاشرے میں ایک گلاب دینا ہے، ایک ہیرا دینا ہے، تو یہ بھی کام ماں باپ کا ہے۔ خدا نخواستہ ایک غلط مخلوق پروان چڑھانی ہے تو یہ بھی کام ماں باپ کا ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کی کیسے تربیت کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں ایک اچھے انسان کا اضافہ کر رہے ہیں یا ایک بد اخلاق کا اضافہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بنے گا کیسے خوش اخلاق و بد اخلاق؟ یہ ہمارے بیہیویئر کے نتیجے میں، ہماری برخورد ہمارے اخلاق کے نتیجے بنتا ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم کے پاس ایک انسان آتا ہے، پیرنٹس آتے ہیں، ماں باپ دونوں آتے ہیں، اور ایک بچہ ہے چھوٹا سا،
پیغمبر دیکھتے، پیغمبر بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ہم نے تاریخ پیغمبر پڑھا ہے. پیغمبر اکرم نے اس بچے کو دیکھا، آغوش میں لیا، پیار کرنے لگے. آغوش میں لیا ہے کہ بچے نے نجاست کا اظہار کر دیا، پیشاب کر دیا، نجس کر دیا لباس پیغمبر کو. جیسی بچے نے غلاظت کی، گندگی کی، کثافت کی، نبی کا لباس نجس ہوا، فوراً ماں باپ جھپٹ کے آگے بڑھے، اپنے بچے پہ ناراض ہو گئے. ارے یہ کیا غضب ہو گیا، نبی کے آنکھوں سے چھیننے لگے بچے کو، نبی کا لباس نجس ہو گیا. شرمندہ ہونے لگے والدین کہ میرے بچے نے کتنی بڑی غلطی کر دی. جیسے ہی وہ لوگ اس طریقے سے تیزی جھپٹے نبی کی طرف بچے کو آنکھوں سے چھیننا چاہتے ہیں کہ یہ تو غضب ہو گیا، نبی کا لباس نجس ہو گیا، نبی ناراض ہو گئے. نبی نے ان لوگوں کی تنبیہ کی. نبی نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، ایسے بچوں سے پیش آیا جاتا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، یہ ہم سب کے لیے ایک درس ہے. یا نبی اللہ، آپ کا کپڑا نجس ہو گیا، آپ کا لباس نجس ہو گیا میرے بچے کی وجہ سے. نبی فرماتے ہیں تربیت کے لیے اگر غور کر لیں تو ایک جملہ کافی ہے انسان کے لیے. نبی فرماتے ہیں یہ جو ہمارا لباس نجس ہوا ہے اس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہارے اس بیہیویئر کے نتیجے میں جو ایک سیاہ داغ بچے کے دل و دماغ میں بنا ہے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے قدر کی اس جملے کی. نبی فرماتے ہیں تمہاری بد اخلاقی نتیجے میں بچے کے وجود کے اندر گندگی آتی چلی جاتی ہے. یعنی بد اخلاقی، بد اتواری، بیڈ بیہیویئر یہ پیرنٹس کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن گندگی بچے کے وجود میں سماتی چلی جاتی ہے. لہذا بہت نازک مرحلہ ہے. خاص کر کاش مجمع ہوتا تو میں اس پیغام کو دیتا. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں بہرحال آپ کے ذریعے جہاں تک بھی بات پہنچ سکے یا اس کے ذریعے سے جہاں جا کے میری بات پہنچ سکے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ 7 سال جو شروع کے ہوتے ہیں، شروع کے ابتدا کے بچوں کے 7 سال، یہ 7 سال جو ہوتے ہیں اس میں ہوا سید، تمہارا بیٹا یہ آقا ہے، سید ہے، سردار ہے، وَأَنْتَ غُلَامٌ، تم اس کے غلام ہو. مطلب سمجھ رہے ہیں، گہرائی میں جا رہے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں، خالق نہج البلاغہ یہ بول رہا ہے، یہ شبیب حسینی کے جملے نہیں ہیں، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ابتدا کے 7 سال 3 مرحلوں میں حضرت علی نے بچوں کی یا انسانوں کی زندگی کو بانٹا ہے. ابتدا کے 7 سال، شروع کے 7 سال 7 ایئرز، یہ وہ ہے کہ جب تم غلام ہو تمہارا بچہ آقا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کہتا چلا جاؤ اسے مانتے چلے جاؤ، زیادہ روک ٹوک نہیں کرنا ہے، زیادہ نصیحتیں نہیں کرنا ہے. ہاں اگر کہیں پر شرارت اوور ہونے لگے تو وہاں پہ کنٹرول کرنا ہے، لیکن خواہشات پوری کرو. وہ کچھ کھانے کی چیزیں مانگے، کچھ پینے کی چیزیں مانگے، کہیں گھومنے کے لیے، کہیں کھیلنے کے لیے، کوئی ٹوائز مانگے، کوئی فرمائش کرے تو نہ مت کرو، اس لیے کہ بچہ کیا جانے ابھی. لیکن تمہاری بد اخلاقی کے نتیجے میں بچے کا وجود نگیٹو بنتا چلا جائے گا، اس کی ذہنیت نگیٹو بنتی چلی جائے گی. لہذا بچوں کے ساتھ ایسے رہو جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، جو کہتا چلا جائے مانتے چلے جاؤ. لیکن پھر 7 سال سے 14 سال کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے 14 ایئرز تک کا، یہ 7 سال جو ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں انت سید وہو غلام، اب تم آقا اور وہ غلام ہے. غور کیا آپ نے؟ تم آقا اور وہ غلام ہے. یعنی اب یہ بچے کی تربیت کے لیے گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، بچے کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے. اب روک ٹوک، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. آپ کے ملک کا، کینیڈا کا قانون جو بھی ہو احترام کیجئے اس کا، ہم بھی احترام کرتے ہیں. لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ 7 سال سے 14 سال کے بیچ میں پیرنٹس کو نظر رکھنی ہے بچے کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ. ملک کا قانون کچھ بھی بنا سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم ملک کا قانون کیا ہے یہاں کے، ہو سکتا ہے یہی قانون ہو. لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر بچے کو بااخلاق بنانا ہے، سوسائٹی اور سماج میں ایک آئیڈیل پرسن کا اضافہ کرنا ہے تو 7 سال جو ہے، اس 7 سال پہ، اس 7 سال میں انسان کی شخصیت بنتی ہے،
یہی وہ 7 سال ہوتے ہیں کہ جب انسان ٹریک کا انتخاب کرتا ہے، چاہے اچھے راستے پر چلا جائے چاہے برے راستے پر چلا جائے۔ اب یہاں پر سنبھال کے لے کے چلنا، اچھے راستے پہ بڑھانا، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ یہی 7 سال ہوتے ہیں تب تربیت کے۔ آپ آقا ہے، آپ یہ نہ سوچئے کہ آزادی کا زمانہ ہے، ڈیموکریسی کا زمانہ ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ، بچے چھوٹ دے، نہیں، بچے کو چھوٹ دینے میں اب اگر بچہ خراب ہوگا تو پھر کسی اور کو نہیں کوسیے گا، اپنے کو کوسیے گا۔ نہیں، اب یہ نہیں کہ 14 سال، یہ ایج جو ہوتی ہے نا 15 سال کے پہلے تک کی، جب 15ویں سال میں بلوغ کی عمر میں بچہ داخل ہو رہا ہے، یہ زمانہ بہت حساس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے موبائل دیا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ بچہ کیا سوچے گا، نہیں، موبائل پہ جتنے بھی سافٹ ویئر اپلوڈ ہو رہے ہیں اس پہ آپ کو نظر رکھنی ہے۔ انٹرنیٹ اگر آپ نے اس عمر میں دے دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف تعلیم کے لیے ہو تو الگ چیز ہے، لیکن آزادی کے ساتھ، پورے فریڈم کے ساتھ انٹرنیٹ حوالے نہیں کرنا چاہیے بچوں کے۔ اگر حوالے کر دیا تو اس پہ نگرانی آپ کو رکھنی ہے، اس کے لیپ ٹاپ کو، اس کے سسٹم کو، اس کے کمپیوٹر کو آپ کو دیکھنا۔ بچہ برا مانے تو مانے، مگر یہ آپ کے لیے نہیں، بچے کے حق میں اچھا ہے، بچے کے حق میں اچھا ہے۔ بچہ تو شروع میں برا مانتا ہی ہے، بچہ اپنے اچھے برے کو تھوڑی نہ سمجھتا ہے اس کم سنی میں، جب اس ایج تک پہنچے گا تب سمجھے گا۔ لیکن اس ایج میں جو 14-10 سال تک کی ہے، 15 سال تک کی، یہاں پر آپ کو ایک ایک ایکٹیویٹیز پہ نگرانی کرنا ہے، بچے کی ہر ایکٹیویٹیز پہ، تمام ایکٹیویٹیز پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ 15 سال کے بعد جیسا آپ نے بنا دیا ویسا بن جائے گا وہ۔ مجلسوں میں 7 سے 14 سال کے بیچ میں آپ کو لانا ہے، بیٹھانا ہے، سمجھے یا نہ سمجھے، مجلس اردو میں ہو، انگلش میں ہو، کسی بھی زبان میں آپ جا رہے ہیں نا، اور خاص کر اردو کی مجلس میں کچھ خاص آداب ہوتے ہیں، کچھ خاص انداز ہوتا ہے۔ صرف تعلیم نہیں اسلام میں ہر جگہ آپ کو تعلیم و تربیت ملے گا، یہ تربیت مجلسوں ملتی ہے۔ لہٰذا بچے یہ نہ سوچیں ارے بچہ پتہ نہیں سمجھے نہ سمجھا، نہیں جانا ہے، دل چاہ رہا ہے، آپ گھر پہ چھوڑ کے آئیں گے، وہ